اگر آج قبر کے اندر موجود لوگ صرف ایک لمحے کے لیے بولنے لگیں تو وہ زندہ لوگوں سے کیا کہیں گے؟ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت کمیل رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک قبرستان کے قریب پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت درد بھرے انداز میں فرمایا، اے قبروں میں رہنے والوں، اے بوسیدہ جسموں والوں، اے تنہائی اور وحشت میں رہنے والوں، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، ہماری دنیا کی خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری اولاد یتیم ہو گئی اور تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، اب تم اپنی خبر سناؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم حضرت کمیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جاتی تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے، بہترین شے تقویٰ ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے کمیل، قبر انسان کے اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے، یعنی انسان کے ہر اچھے اور برے عمل کا حساب قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ متعدد احادیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو قبر میں میت کا ساتھی بنتے ہیں، اس کی وحشت دور کرتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں اور اس کا دل بہلاتے ہیں، اور برے اعمال ایک بدصورت اور بدبودار شکل میں آتے ہیں جو قبر کے عذاب اور تکلیف میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ مال اور رشتہ دار اسے دفنانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اعمال ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے مال، اہل و عیال اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر اپنے ایک نہایت سبق آموز مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص کے 3 بھائی تھے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے پہلے بھائی سے پوچھا کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تم میری کتنی مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا، میں تمہاری بیماری میں خدمت کروں گا، علاج کرواؤں گا، کفن پہنوں گا، جنازے میں شریک ہوں گا، قبر تک چھوڑ آؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھائی انسان کے اہل و عیال ہیں۔ پھر اس نے دوسرے بھائی سے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، میرا ساتھ صرف دنیا کی زندگی تک ہے، تمہارے مرنے کے بعد میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، یہ بھائی انسان کا مال ہے۔ پھر اس نے تیسرے بھائی سے پوچھا، تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، میں قبر میں تمہارا ساتھی بنوں گا، تنہائی میں تمہارا دل بہلاؤں گا، اور قیامت کے دن جب تمہارا حساب کتاب ہونے لگے گا تو تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو بھاری کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ انسان کے اعمال ہیں۔ پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، اب بتاؤ اصل فائدہ کس بھائی نے پہنچایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ، صرف یہی بھائی یعنی اعمال اصل ساتھی ثابت ہوئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو ایک دن اسی قبر میں جانا ہے۔ اس دن نہ مال ساتھ ہوگا، نہ بچے، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے آج ہی توبہ کریں، تقویٰ اختیار کریں، نیک اعمال کی دولت جمع کریں، کیونکہ واقعی بہترین شے تقویٰ ہے۔